گھر گزرتا جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہل ایمان کو جنت نصیب کرے گا۔ من کھانا یظن، جو گمان رکھتا ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے رسول کی مدد فرمائے گا، رسول کو عزت دے گا، اس کے نام کو روشن کرے گا، اس کے کام کو زندہ رکھے گا، اور اس کے مذہب کو، اس کے دین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا۔ اور لوگ بھی یہ گفتگو پر کرتے ہیں، دیکھو کیسے رسول کی مدد ہو رہی ہے، کہ آئے دن اس کے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کے صحابہ میں اضافہ ہو رہا ہے، آئے دن اس کی شان و شوکت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو مخالف ہوتے ہیں تو بعض اوقات منہوں سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کی اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا، اس کی شان زیادہ نہیں ہوگی، اس کے ساتھیوں کی تعداد کے اندر اضافہ نہیں ہوگا، اس کی اللہ مدد نہیں کرے گا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہ کہتے ہو کہ بے شک اللہ رسول کی مدد نہیں کرے گا، رسول کے ساتھ تم حسد کرتے ہو، ضد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، اسی بغض کے اندر تم مر جاؤ۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کر رہا ہے، اس کے دوستوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ساتھیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کوئی مخالف کیا کہہ دیتا ہے، نہیں اللہ اس کی ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اے مخالف انسان جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اور تمہیں اس کی مدد غصہ دلا رہی ہے کہ اگر اس کی مدد کی جاتی تو تمہیں غصہ چڑھتا ہے، تمہارے غصے کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چھت کے ساتھ رسی لگاؤ اور اپنے آپ کو پھانسی دے دو، مر جاؤ گے تو تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بغیر تمہارا غصہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سنتا ہے اے مخالف انسان کہ رسول کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے دین کو غلبہ اور قوت مل رہی ہے، اور آگے سے تو کہنا شروع کر دیتا ہے نہیں نہیں نہیں، یہ تو کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا، تو اے مخالف اس کی مدد روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ فَالْيَمْدُ، چاہیے کہ یہ چڑھ جائے بسبب ایک رسی کے ذریعے سے الی السماء، سما کو، آسمان کو چڑھ، ثُمَّ الْيَقْطَعْ، پھر کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ، پھر دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ، کیا دور کرتی ہے کیدہ، اس کی تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ ایک ہی چیز ہے کہ اللہ کی مدد سکنا، یہ آسمان کو چڑھ جائے، اگر اس کی جرت ہے، اس مخالف انسان کی اتنی قوت ہے ذرا آسمان کو چڑھ جائے، اور وہ سلسلہ ہے وہی کہ جس کے ذریعے سے پیغمبر تک وہی کے ذریعے سے مدد آتی ہے، اس وہی کو روک دے اور نبی سے نبوت ختم ہو جائے گی، تو پھر نبی تک اللہ کی وہی نہیں پہنچے گی، اللہ کی مدد نہیں پہنچے گی، اور ایسا کام تو یہ کر نہیں سکتا ہے، ایسی اس کی جرت نہیں، قوت نہیں ہے کہ یہ آسمانوں کو چڑھ جائے اور نعوذ باللہ نبی کو معزول کروا دے، سلسلہ نبوت کو رکوا دے، ایسا تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ من کان یظن، جو گمان رکھتا ہو اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ اس رسول کی مدد ہرگز نہیں کرے گا، نہ دنیا میں اس کی مدد کرے گا نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب، تو چاہیے کہ چڑھ جائے ایک رسی کے ذریعے سے اللہ آسمان کو، ثم الیقطع، پھر کاٹ ڈالے، فلینظر، دیکھے، حل یذھبن، کیا دور کرتی ہے، کیا دور کر سکتی ہے اس کی یہ تدبیر، ما یغیظ، اس چیز کو جو اس کو ناگوار ہے، جو اس کو غصہ دلاتی ہے۔ انسان کے لیے بات بہتر ہے، کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اچھی چیز ہو اس کو قبول کرے، اور جس کی جو عزت بنتی ہے اس کو تسلیم کرے۔ اگر اچھی چیز کے تسلیم نہیں کرے گا، بغض رکھے گا، حسد کرے گا، تو اپنے ہی کچھ بگاڑ لے گا۔ اور فرمایا کذالک، اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس قرآن کو